الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدعهم عنهم إصرارهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج جو آیت منتخب کی ہے وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو تقریباً ہر مسلمان ہر کلمہ گو کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور وہ ہر شخص ہر مسلمان چاہتا ہے کہ حضور کے بارے میں اس مہینے میں کچھ نہ کچھ وہ سنیں، اور یہ محبت کا تقاضا ہے، چاہے وہ سیرت کا حصہ ہو، حدیثیں ہوں یا کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی بھی چیز وہ سننا چاہتا ہے. تو میں نے یہ آیت مبارکہ منتخب کری ہیں. اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنز دی ہیں ہمیں کہ اگر تم حضور سے محبت کرتے ہو یا حضور کی اطاعت کرتے ہو یا حضور کے بارے میں سننا چاہتے ہو، اور تم یہ بھی جاننا چاہتے ہو، تم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں حضور کے لیے کتنی محبت ہے، تمہیں یہ اندازہ بھی ہو جائے گا. تو اس کے لیے کچھ آیتیں منتخب کی ہیں میں نے، کیونکہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دعوے کرتے ہیں، جیسے سورہ منافقون میں پہلی آیت جو ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اب وہاں پہ منافقوں کا ذکر ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ گواہ ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، یعنی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف آپ کے منہ پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اللہ کا رسول مانتے ہیں. خدا خواستہ ہماری وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہوں. ہم تو الحمدللہ جتنے بھی کلمہ گو ہیں وہ سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور حضور سے واقعی میں محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے اور اضافہ کرے اس میں. لیکن یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں. وقتاً فوقتاً ہم یہ بھی دیکھیں کہ کہیں خدا خواستہ ہماری محبت پہ گرد و غبار تو نہیں آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہماری محبت پھیکی پڑ گئی ہو یا ہلکی پڑ رہی ہو. اس کی کئی وجہ ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں کیسے لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں حضور سے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ذکر کیا ہے ان آیات کی روشنی میں، وہ کچھ مختلف ہے ہمارے اظہار کرنے کے طریقے سے. جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ کیسے اظہار کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی. سب سے پہلے ان آیات کی روشنی میں اس کا پس منظر ہم جان لیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو اس سے پہلے کیا یعنی جو آیت رکھی گئی ہیں اسی میں سورہ اعراف میں، وہ یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے ایک بچڑے کو بنایا اور اس کی پرستی شروع کر دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ تمہاری قوم تمہارے پیچھے جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے چکا تھا. تختیاں ملی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، اس پہ لکھے ہوئے 10 کمانڈمنٹس تھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اپنی قوم کو کیا پیغام دینا ہے، کیا ان کے لیے حلال ہے اور کیا حرام ہے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے تو انہوں نے تختیوں تو ایک طرف رکھی اور پھر غصے کا اظہار کیا اور اپنے بھائی کے اوپر بھی غصہ کیا، ہارون علیہ السلام کے اوپر. تو بہرحال یہ ایک لمبا قصہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حکم دیا کہ اب
ان میں 3 گروہ ہو گئے ہیں، تو ایک گروہ جو کہ شرک میں مبتلا تھا بچڑے کی، وہ قتل کیا جائے گا، لیکن اس کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ انہی میں سے ہوں گے، یعنی انہی کے بھائی ہوں گے جو کہ شرک تو نہیں کر رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے۔ تو یہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، یعنی اس زمانے میں بھی بنی اسرائیل کے اوپر یہ ایک فرض کے دائرے میں تھی کہ وہ نیکی کی تلقین کریں گے اور برائی کو روکیں گے۔ ان میں سے ایک گروپ ایسا تھا، ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو برائی کو روک رہا تھا مسلسل کہ یہ مت کرو، یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن باقی دو گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سزا سنا دی۔ ایک گروہ کو سزا سنائی سزائے موت کی، اور دوسرے گروہ کو سزا سنائی کہ تم ان کو قتل کرو گے، یعنی تمہارے عزیز جو ہیں تمہارے ہاتھوں سے قتل کیے جائیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سزا تھی۔ بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ سزا ختم ہونے کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 گردہ افراد کو اکٹھا کیا، اور ان کو ساتھ لینے کے بعد وہ کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ گناہ عظیم ہم نے کیا ہے، یعنی ہماری قوم نے کیا ہے، اور جو شرک ہے وہ جب تک توبہ نہیں کی جائے اس کی معافی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم چل کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس بات کے لیے۔ تو وہ ابھی راستے میں تھے کہ انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ بہت ہولناک زلزلہ تھا، جس پہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بھی دعا نکل پڑی وہاں پر کہ قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا تو ہمیں ہلاک کر دینا چاہتا ہے؟ اگر تو ایسا کرنا چاہتا تو یقیناً پہلے بھی کر سکتا تھا، لیکن تو نے نہیں کیا، تو ہم تو تجھ سے خاص رحمت کی امید کر کے آئے ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت میں سے اڈیل دے، یعنی ہمارے اوپر رحمت کر اپنی خاص رحمت میں سے۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ میری رحمت تو ہر ایک کے لیے ہے، جو ہے دنیا میں ہر چیز میری رحمت کی وجہ سے ہے، لیکن میری خاص رحمت اب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے میری خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب اس آیت میں جو میں نے آج تلاوت کری ہے، آیت نمبر 157 سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ خاص رحمت کن لوگوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اتباع کریں گے رسول نبی کی جو کہ امیوں میں سے ہوگا، یعنی امی کہتے ہیں بنا پڑھے لکھے کو، کیونکہ اس زمانے میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی تعلیم تو حاصل نہیں تھی، اور جو مکہ کے لوگ تھے وہ بھی امی تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی شریعت نافذ نہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت کی کتاب ان کی طرف نہیں بھیجی تھی۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن وہ ایک بہت لمبا عرصہ بیت چکا تھا، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے کہ کیسے وہ طواف کرتے تھے، کیسے وہ عبادت کرتے تھے، تو وہ ان کے اندر بہت یعنی بری چیزیں شامل کر دی تھیں عبادات کو لے کر، تو وہ بھی امی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ میری خاص رحمت اب کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اتباع کریں گے رسول امی کی، رسول النبی الامی الذی، اور وہ کیا کریں گے؟ یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، اور یہ یہود بھی اپنی، اور یعنی عیسائی بھی اپنی تورات میں اور انجیل میں ان کا ذکر پائیں گے، اس نبی کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تورات میں اور انجیل میں ان کا ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ چند چیزوں کا ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو وہ پیغامات لے کر آئے تھے، وہ 3 چیزیں ہیں، لیکن وہ تینوں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ سب سے پہلے یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ کیا کریں گے؟ وہ نیکی کی تلقین کریں گے اور برائی کو روکیں گے۔ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ نیکی کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی اور برائی کو کیسے روکا، اس کی بھی ایک ترتیب ہے، ایک قاعدہ ہے، یعنی ہر ایک سے، جیسے آج کے دور میں ہم کہتے پھرتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور فتوے ہم ہی دیتے پھرتے ہیں، تو یہ ایسی آسان چیز نہیں ہے۔ یامرہم بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کرنا ایک قاعدہ قانون ہے، یعنی جو دین اسلام نے ہمیں دیا ہے، اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کہ کیسے آپ نیکی کی تلقین لوگوں کو کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی روکنے کا اسٹائل، روکنے کی طریقہ جو حضور نے ہمیں سکھایا کہ کیسے آپ لوگوں کو روکیں برے کام سے۔ تو یہ پہلا جوڑا ہے، یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہ نیک یعنی پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے۔ جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حلال کرنا، یعنی ایک تو وہ وقت تھا کہ جب بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پاکیزہ چیزیں تھیں
ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا ان کی بہت سی چیزوں کو، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا ان کے اوپر، کیونکہ انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی کئی نافرمانیاں کری تھیں ایک کے بعد ایک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو حلال چیزیں تھیں وہ بھی حرام کر دیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں طیب ہیں، یہ چیزیں پاک ہیں، تو آپ ان کو کھائیں، یہ حلال ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، تو ہم کھا سکتے ہیں، ہم ان کو زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہم ان رشتوں کو، وہ رشتے پاک ہیں تو ہم ان کے ساتھ ایسے نہیں پیش آ سکتے ہیں۔ اب جیسے پاک رشتہ کیا ہے کہ بیوی جو ہے نکاح میں آ گئی تو وہ آپ کی بیوی ہے، اور اگر وہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی جو ہے وہ اگر نکاح سے باہر ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ مطلب جائز نہیں ہے، تو یہ رشتوں کے اعتبار سے پاکیزہ ہو گئے۔ تو یعنی پاک چیزیں صرف کھانے پینے کو لے کے نہیں ہیں، لیکن رشتے بھی ہیں اور بھی بہتری چیزیں ہیں، یعنی کمائی کیسے کی جائے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ تو حلال طریقہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ پاکیزہ چیز طریقہ ہے، اور رشوت خوری اور یعنی جو بھی اس سے جڑی ہوئی خباثتیں ہیں وہ ناپاک ہو گئیں، وہ حرام ہو گئیں۔ تو حضور نے ہمیں یہ دوسرے جوڑے کی شکل میں دوسری تعلیم دی، وہ کیا تھی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ پھر تیسرا جوڑا آتا ہے کہ وَيَدَعُهُمْ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ، اور وہ یعنی جو بوجھ یدعوہم، یعنی یدعو کہتے ہیں اتار دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراہم، اسرا کہتے ہیں بوجھ کو، ایسا بوجھ جس کے نیچے انسان جو ہے دبا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ ہے، ہم آج کے معاشرے سے اس کا اندازہ لے سکتے ہیں کہ کیسے کیسے بوجھ ہیں ہم لوگوں کے اوپر۔ سب سے بڑا بوجھ تو یہی ہے کہ بچی پیدا ہوئی کسی کے گھر میں تو کیا ہونا ہے، یعنی اب بچی پیدا ہوئی تو وہ شخص جو ہے اس کا چہرہ لٹک گیا۔ پہلے زمانے میں تو لوگ دفنا دیتے تھے زندہ بچی کو، مار دیتے تھے، لیکن آج کے دور میں بھی لوگوں کے چہرے لٹک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کو پیچھے رکھ دیا اور اپنی خواہش نفس کو، اس کی پیروی کرنے لگے ہم۔ اب ہم لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کی جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے ہاں 2 یا 3 لڑکیاں ہو گئیں وہ تو اس کی کمر ٹوٹی گئی، وہ تو ابھی اسی فکر میں پوری زندگی گزارتا ہے کہ میں اس کا جہیز اکٹھا کروں، اس کی دعوتیں کروں گا، اپنے داماد کے لیے اس کی خاطر تواضع، اس کے گھر والوں کے لیے خاطر تواضع کرنا پڑے گی مجھے۔ تو یہ بوجھ ہیں۔ اسی طریقے سے عبادات کو لے کے بہت سے بوجھ ہیں ہمارے لیے۔ کتنی آسان عبادتیں تھیں، اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں کتنی آسان ہیں، لیکن آج ہم نے خود ہی اپنے اوپر کئی عبادتیں یعنی ایسے بوجھ رکھ لیے عبادتوں کے کہ ہم اس کو کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، اور جبکہ وہ تھی نہیں۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو یعنی بوجھ و تلے ہم نے اپنے اوپر بوجھ ڈال لیا اور اب ہم اس کو یعنی اٹھائے پھر رہے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو بوجھ تھے وہ تو اتار دیے، آ کے بتایا کہ بھائی یہ چیز یہ تو شریعت میں کہیں ہے نہیں، تو لہٰذا تم اس کو مت کرو۔ تو صحابہ کرام کے لیے وہ زندگی آسان ہو گئی۔ لیکن آج کے دور میں پھر وہی ہمارے جو اوپر بوجھ مسلط کر دیے گئے ہیں، اور ہم پھر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اور پھر تیسرے جوڑے میں یہ پہلی چیز تھی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ اغلال التی کانت علیہم و اسراہم اغلال التی کانت علیہم۔ تو یہاں پہ جو اغلالہ کہتے ہیں، توق کہتے ہیں، گردن میں توق پڑا ہونا، یعنی ایک ایسی چیز پڑی ہونا جس سے گردن یوں اوپر رہے۔ تو حضور کا کیا مطلب معمول تھا یہاں پہ کہ حضور ان توقوں کو ہٹا دیں گے، نکال کے پھینک دیں گے، لوگوں کو آزاد کر دیں گے ان توقوں سے، کہ مطلب بلا وجہ کے گردن میں انہوں نے اپنے توق ڈال رکھے ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں ان کی گردنیں، اور وہ بلا وجہ اس چیز میں ملوث ہیں، حالانکہ ضرورت بھی نہیں ہے اس چیز کی۔ تو یہ جوڑے کی شکل میں حضور نے تعلیم دی ہمیں ان 3 چیزوں کی۔ یامرہم بالمعروف ینہاہم عن المنکر، پہلا جوڑا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، وہی دوسرا جوڑا۔ اور پھر تیسرا جوڑا، وَيَدَعُهُمْ عَنْهُمْ إِسْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ تو یہ 3 جوڑوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، تلقین دی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد کیا ہے آگے ان آیتوں میں، جو ہماری یہ جو فنیشنگ آیت ہے اس آیت مبارکہ کی، وہ اس میں ہمارے لیے عبرت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کی، ان کی عزت کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی مدد کی، وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کری، اس کی پیروی کری جو کچھ ہم نے، جو نور ان کے اوپر نازل کیا، اولئک هم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 شرطیں ہمیں دی ہیں. اب آتی بات ہماری محبت کی، ہمارے اظہار محبت کی، ہمارے دل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ کس حد تک ہے، اس کے اوپر ہم روشنی ڈال لیتے ہیں ان آیت کی روشنی میں. آخر کی جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، سب سے پہلے یہاں پہ ذکر ہے والذین آمنوا بہ، فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ ایمان لائے. تو اس سے متعلق میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان میں 2 چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اطاعت کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ یہ کرو، اس کی ہم نے پیروی کرنا شروع کر دیا، اور جس سے کہا کہ اس سے باز آؤ، اس سے روک دو، تو اس سے ہم رک گئے، تو وہ اطاعت کہلاتی ہے. اور دوسری یہ کہ ہمارے دل میں ان کے لیے محبت ہونی چاہیے. تو یہ دونوں مل کے جو ہیں ایمان کا تقاضا ہوتی ہیں. محبت اس اعتبار سے کہ ہم ان کو رسول مانیں، تو اس میں دونوں چیز آ جائیں گی، یعنی اطاعت بھی آ جائے گی، محبت بھی آ جائے گی کہ اللہ کا رسول ماننا. اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تو مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ چیز ہٹ کے ہے اس چیز سے کہ ایمان لانا. تو ایمان کی شرط یہی ہے کہ ساری چیزوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاس بھیجنی، چاہے وہ فرشتے ہوں، کتابیں ہوں، سارے انبیاء ہوں، کتابوں میں بھی ساری کتابیں جو تورات، انجیل اور زبور اور قرآن کا ذکر ہے، تو وہ ساری کتابوں پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ اس سے متعلق میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یعنی نور ہدایت قرآن مجید، اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری خواہش نفس اس قرآن مجید کے تابع نہ ہو جائے تب تک تمہارا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، تم مومن نہیں ہو سکتے. تو پہلی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ و ولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے. یعنی یہ بات حضرت عمر سے بھی پوچھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر کا جو جواب تھا، اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے یہ کہا کہ آنکھیں بند کری، تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر حضور سے کہا کہ حضور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میری محبت، مطلب میرے دل میں آپ کے لیے اب ساری دنیا سے زیادہ محبت ہے، آپ یعنی میرے دل میں آپ کے لیے ساری دنیا سے محبت زیادہ ہے. تو حضور نے اس پہ یہ کہا، شاباشی دی کہ ہاں عمر اب تمہارا دین مکمل ہوا، یعنی اب تمہارا ایمان جو ہے مکمل ہوا. تو یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے. جتنے بھی رشتے ہیں دنیا میں، اگر ہم اس پہ اپنا احتساب کریں تو اپنا جو محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم تو بہت ہی کمزور ہیں اس معاملے میں. ہم دعوے کرتے ہیں محبت کے حضور سے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی تقاضا آتا ہے دنیا کا تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ حضور کے پیغامات کو، حضور کی تعلیمات کو، یا دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کو. ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے میں کیا جواب دوں اس چیز کا، لیکن ہماری اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم دنیا کے تقاضوں کو پہلے یعنی ترجیح دیتے ہیں، بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر غور و فکر بعد میں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں، یعنی ہمیں ہمارے دل میں محبت پیدا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد دوسری شرط کیا تھی؟ وہ عزرہ، اب ان کی تعظیم، عزت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اچھا، عزت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ مثال طور پہ میں روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب اکثر لوگ بحث کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کری کسی نے، تو چھوٹے کے ساتھ یہ نہ کہے کوئی کہ نہیں آپ یہ غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ نہیں سکتے. یعنی چھوٹے کے ساتھ ہی آپ اگر اس حدیث کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس حدیث کو منع کر رہے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے، تو گویا کہ آپ نے اپنی آواز کو اونچا کیا نبی کی آواز پر. یعنی آپ نے حضور کی پھر تعظیم نہیں کری، آپ نے حضور کی عزت نہیں کری. آپ کو فوراً خاموش ہو جانا چاہیے اس جگہ، یہ کہہ کے کہ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہ حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے، تو لہٰذا میں خاموش ہو جاتا ہوں، لیکن میں اس کی تصدیق کروں گا گھر پر، اور پھر تصدیق کرنے کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے تصدیق کرنے کے بعد نتیجے نکال سکتا ہے، بعد میں اسی شخص سے رابطہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ اس میں یہ کمزوری تھی، یا یہ اچھی مطلب آتھینٹک جینوئن حدیث ہے، لیکن فوری طور پہ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. تیسری چیز وہ نصرہ، یعنی ان کی مدد کریں. تب اب حضور کی وہ کس طرح کی بات آپ کو پتہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کی مدد کری، لیکن حضور کی مدد کس طریقے سے ہوئی؟ حضور کا ایک مشن تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا.
اور وہ تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، تو دین کو قائم کرو اور تفرقے میں مت پڑو، یعنی دین کو قائم کرنا ہے، یہ مین مقصد ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے اتنا خوبصورت دین، یہ گھر گھر پہنچانا ہے، ہر چیز میں، اس کے ہر رشتے میں، ہر کھانے پینے کے معاملے میں، کمائی دھمائی کے معاملے میں، ان سب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسلام سے اچھا نظام کوئی ہے نہیں، یعنی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو آپ جس کی بات کریں گے، اس سے بہترین، اس سے اچھا نظام، عادلانہ نظام آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو بھی اسلامک ملک ہیں وہاں پہ ابھی 100% تو شریعت نافذ نہیں ہے، چاہے وہ بینکنگ نظام ہو یا کچھ بھی، لیکن ایک مشن تھا حضور کا، اور اس مشن میں جو حضور کا ساتھ دے گا، گویا کہ یہ ایک محبت کا، ایک یعنی ان کے ایمان کا اور ان کے دل میں، ان کے لیے دل میں تعظیم کا تقاضا ہے کہ حضور اب آج کے دور میں آپ ان کے مشن کی میں مدد دے سکتے ہیں۔ بے شک اس جو بھی مشن ہے وہ تو ابھی ہمارے درمیان ہے نا، کہ اللہ کا دین ابھی پوری دنیا میں کہیں بھی نافذ نہیں ہے، اور کہیں پہ بھی بہت سی جگہیں تو ایسی ہیں کہ خود مسلمانوں میں بھی ابھی آپ دیکھیں بہت کمی ہے، مسلمانوں کی عبادات کو لے کے کمی ہے، ان کو شریعت کے طور طریقے نہیں پتہ ابھی، اور بہت سی ان کے اندر ابھی یعنی اس اعتبار سے کمزوری ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی ابھی اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا ہے کام کرنے کو کہ ہمیں یہ زندگی چھوٹی دکھے گی اگر ہم کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں ابھی یعنی صحیح طریقے سے گھر کی عورتوں کو دین کے بارے میں معلومات نہیں، گھر کے مردوں کو دینی معلومات نہیں ہیں، وہ اپنی عورتوں کو اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بہت سے گھروں میں آپ دیکھیے جا کے یہی حال ہے۔ تو یہ یعنی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا اس میں ہم ان کا ساتھ دیں۔ اور چوتھی چیز وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو حضور نور لے کر آئے ہیں یعنی قرآن مجید، اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کریں۔ اور اتباع کیسے ہوگی؟ یعنی ہر وہ چیز جو قرآن مجید میں لکھی ہے ہم کوشش یہ کریں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کے حساب سے اپنی زندگی بتانا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ آج کے دور میں جب شادی بیاہ ہوتی ہیں تو لڑکی والوں کو جہیز دے کے لوگ ایسے رخصت کرتے ہیں گویا کہ جائیداد اس کو دے دی، جائیداد میں سے حصہ دے دیا، اور وہ اگر خدا نخواستہ کھڑی ہو گئی مانگنے کے لیے اپنا حصہ تو پھر تو یعنی قہر نازل ہو جاتا ہے، پورا عذاب آ جاتا ہے اس کے اوپر بھی، اس کے شوہر کے اوپر بھی، اس کے بچوں کے اوپر بھی، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک حق بات کی طرف اشارہ کیا اور مطلب قیامت برپا ہو گئی، یعنی اس کی ہمت کیسے ہوئی مانگنے کی اپنے بھائی سے کہ میرا حصہ بنتا ہے اس جائیداد میں تو لہذا مجھے حصہ دو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی نور کی، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کے آئے تھے اس کی اتباع ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ اور حضور کا بھی معاملہ یہ تھا کہ اب آپ دیکھیں سورہ جمعہ میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس نور کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس نور ہدایت کے ساتھ، اس قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا، یتلو علیہم آیاتہم، وہ پڑھ کے سناتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو قرآن مجید، کیونکہ جو روحانی غذا ہے وہ کس سے ملے گی؟ اس قرآن مجید سے، ان کے الفاظوں سے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم سنتے ہیں نمازوں میں، ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور سن کے واپس آ جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ امام صاحب نے پڑھا کیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کریں گے، صبح شام کرتے ہیں الحمدللہ، سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں، یا صبح اٹھنے کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ اور میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پڑھ تو لیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھا، اللہ تعالیٰ کیا پیغام تھا، کیا لکھا ہے اس میں۔ تو ہماری سب سے زیادہ ضروری کیا بن جاتا ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، اس کے جو گرامر ہے اس کو سیکھیں، اس کی تجوید کے جو قواعد ہیں صحیح طریقے کیسے پڑھتے ہیں، کیسے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، ہر حروف کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں تو اس کو پورا کریں۔ تو یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے ان کا آیات کی روشنی میں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب سکھاتا ہے، کتاب کے جو یعنی کتاب کو سکھانا کیا کہتے ہیں، شریعت بتانا، ان کو شریعت بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حکمت بتائی، اس کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے وہ بھی بتائی۔ تو یہ چاروں چیزیں حضور نے کے لیے، حضور یعنی سورہ جمعہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ چاروں چیزیں آئی ہیں قرآن مجید میں کہ یہ چار چیزیں حضور اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی انہی چار چیزوں کو سے فائدہ اٹھانا چاہیے قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم فوراً عربی زبان سیکھیں۔ تو اصل چیز اب آپ نے یہ دیکھی ہوگی اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، تو اس آیت پہ اپنے آپ کو اتار کے دیکھو،
فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا نور الذی انزل معہ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اولئک هم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح پانے والے بس وہی ہیں جو ان چار چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایمان لانا، دوسری چیز عزروا، ان کے لیے دل میں اپنے تعظیم عزت رکھو، وَنَصَرُوهُ، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، اور وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرو اس نور کی جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ چاروں چیزیں ہمیں، جب تک ہم ان چاروں چیزوں کی پیروی نہیں کریں گے، ان چار چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو ہمارے دعوے جو ہیں ان میں کمی ہے، ہماری محبت میں کمی ہے۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی محبت کا یہ طریقہ نہیں ہے، حضور نے تو ہمیں یہ طریقہ نہیں سکھایا، صحابہ اکرام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا محبت کا، اور ہم لوگوں سے اتنا کہتے ہیں کہ بعض وقت ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ ہم بھی اپنا بھی تو محاسبہ کریں، کہ ایسا نہیں ہم لوگوں سے ہی کہتے پھریں کہ حضور کی ایسی تعظیم مت کرو، ایسی یعنی محبت مت کرو، ایسے اظہار مت کرو اپنی محبت کا۔ ہم کہتے لوگوں سے یہ بھولے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بھی تو دل چیک کریں کہ ہمارے دل میں کتنی محبت ہے حضور کی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب آپ چیک کریں گے اپنے دل کو کہ کتنی محبت باقی ہے حضور کے لیے ہمارے دل میں، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر کھوکھلا پائیں گے ان آیات کی روشنی میں، کہ ہم بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم رجوع کریں گے تو رجوع کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ کمی تھی ہمارے اندر، یہاں کمی تھی۔ اب سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اتباع نور کی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی اتباع کرنے سے پہلے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس میں لکھا کیا ہے، اور اتباع کر رہے ہیں ہم آیات کو رٹ لیا، ہم نے اس کے ترجمے کو رٹ لیا اور ہم لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اس ترجمے میں انداز کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس ترجمے میں سختی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، نرمی ہے یعنی نرم لہجہ ہے، یا بالکل ہی نرم لہجہ ہے یعنی بہت ہی محبت کے ساتھ اس چیز کو سمجھانا ہے۔ آپ کو سامنے تو صرف ترجمہ ہے، لیکن آپ کے اندر وہ کیسے پتہ چلے گا، انداز کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز میں اس آیت کو۔ اب جیسے اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے، اگر یہاں پہ کہا جاتا ہے اولئک مفلحون تو یہ بھی کافی تھا، وہ سب ہیں فلاح پانے والے، لیکن یہاں پہ کہا اولئک هم المفلحون، وہی ہیں فلاح پانے والے۔ اب ہی کا جو ایڈیشن ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ بیچ میں ضمیر آ گیا، اشارے کے بعد میں اور اسم کے بعد بیچ میں، اور اس کے اوپر لگا دیا المفلحون، اولئک هم المفلحون، تو یہاں پہ تاکید آ گئی، یہاں پہ اور زور آ گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو گرامر سیکھنے کے بعد آپ کے سمجھ جب آئے گی تو آپ اس نور سے محبت کرنے لگیں گے، آپ کے دل میں یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کتاب سے ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاروں چیزوں پہ چلنے کی توفیق دے، سب سے پہلے ایمان، پھر حضور کی تعظیم، حضور کی عزت ہمارے دل میں پیدا کرے، اور پھر ان کے مشن میں ان کے مدد کرنے کی توفیق ہمیں دے اللہ تعالیٰ، اور اس نور پہ اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔